غسل کے بعد وضو. سارا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میرے شوہر کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں, وہ معذور کیٹیگری میں آتے ہیں, یہ بتا دیجئے کہ غسل کے بعد ان کو وضو کرنا ہوگا یا نہیں. دیکھیں, غسل کے دوران ہی وضو ہو جاتا ہے, اور غسل کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ وضو کریں پھر غسل کریں. لیکن اگر کسی نے اس سنت طریقے پہ غسل نہیں کیا, ڈائریکٹ ہی غسل کر لیا, تو بھی غسل میں چونکہ چاروں اعضاء دھل جاتے ہیں, آپ کے چہرہ بھی, سر کا مسا بھی ہو ہی جاتا ہے آٹومیٹیکلی, پاؤں بھی دھل جاتے ہیں, تو غسل کے ضمن میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے, تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ وضو کرنے کی. باقی آپ کے شوہر کو قطرے کی بیماری ہے, بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں, تو اگر وہ واقعی معذور ہیں کہ پورا نماز کا ٹائم میں قطرے ہی آتے رہتے ہیں ان کو, تو پھر معذور کا حکم یہ ہے کہ اس کا قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, اور وہ ہر نماز کے لیے, یعنی جب بھی نماز کا ٹائم داخل ہو, ایک الگ سے وضو کر لیں. معذور کے بارے میں میرا الگ کلپ موجود ہے کہ جس کو مسلسل ہوا خارج ہوتی ہو, یا کوئی زخم ہو جس سے مسلسل خون بہہ رہا ہو, یا پیشاب کے بعد مسلسل قطرے آتے رہتے ہوں, تو اس کے شرعی احکام پر میرا ایک الگ سے کلپ موجود ہے, وہ کیسے وضو کرے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جن اتارنے کے لیے مارنا. مفتی صاحب, ایک لڑکی پر جن ہے, ایک مولانا صاحب کو بلایا تو انہوں نے لڑکی کو بہت مارا, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سلمان گیلانی صاحب ایک شاعر گزرے, وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن ہے. گزرے نہیں ابھی ہیں الحمدللہ. انہوں نے ایک شعر میں یہ بات کہی ہے, کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن ہے, تو اس نے کہا خود ہی بھگتے گا. تو بعض ایسی خطرناک قسم کی لڑکیاں ہوتی ہیں, ان پہ جن آتا ہے تو خود ہی بھگتتا ہے, وہ خود ہی جن کو پیٹ دیتی ہیں. دیکھیں, یہ مولانا صاحب نے جب لڑکی کو بہت مارا ہے, تو مجھے نہیں پتہ کیوں مارا, ان کے ماں باپ کی پرمیشن سے مارا یا سچی مچی کا جن تھا یا ٹوپی ڈرامہ تھا, اس بارے میں تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا اسپیسیفک کسی خاص واقعے کے بارے میں. لیکن میں جنرلی ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ لڑکیوں پہ جن عام طور پہ نہیں آتے, ڈرامے بازی ہوتی ہے. لڑکوں پہ بھی جن عام طور پہ نہیں آتے, ڈرامے بازی ہوتی ہے. اور کنوارے لڑکوں پہ جب جن آ رہا ہو تو 99% کیس عشق معاشقے کے ہوتے ہیں. وہ لڑکا اپنے اوپر جن مسلط کر لیتا ہے, وہ چکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یعنی وہ کچھ نہ کچھ تو ایب نارملٹی اس نے دکھانی ہے نا, تو وہ عشق معاشقے کا چکر ہوتا ہے, لڑکی کا چکر ہوتا ہے. تو یہ لڑکی پہ آیا ہے, میں نہیں کسی پہ بدگمان ہوتا, اللہ جانے کیا بیچاری کے ساتھ حالات ہوئے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکی کو کسی جن اتارنے والے کے بجائے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. 99.9% یہ نفسیاتی کیس ہوتے ہیں, ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو جن کا کیس ہوتا ہے, ہزاروں میں, بلکہ اگر یہ بھی میں نے لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے. 99.999% کیس یہ نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں. اس کو جن چڑیل بھوت کے چکر میں اپنے بچوں کی زندگیاں برباد نہ کیا کریں. تو آپ چلے جائیں اس بچی کو لے کے, بجائے کسی جن اتارنے والے مولانا کے پاس, آپ اس بچی کو لے کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. وہ جو میڈیسن ریکمینڈ کریں وہ دیں, اور کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ یعنی مشاہدوں کی بات بتا رہا ہوں میں, جن بھی نہیں ہوتا, وہ ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو نفسیاتی ڈاکٹر, کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو, وہ الگ لے جا کے پوچھے گی بیٹا مسئلہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہے, تو میں تمہارے راز کو فاش نہیں کروں گی, سچی مچی میں جو مسئلہ ہے مجھے بتا دو. تو وہ کنونس کرے گی انشاءاللہ, وہ بتا دے گی کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, جن ہے یا نہیں, کیا ہو رہا ہے اس کو, نفسیاتی پرابلم کیا ہے, کوئی معاشقہ ہو گیا ہے یا کوئی بیماری ہے, کوئی بعض دفعہ ڈپریشن ہوتی ہے, گھر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. بعض دفعہ بہت معذرت کے ساتھ یہ افسوس ہو رہا ہے, مائیں ظلم کر رہی ہوتی ہیں. اگرچہ ماں بچوں کی خیر خواہی ہوتی ہے, لیکن بعض مائیں بھی ظلم کر رہی ہوتی ہیں, ایسے ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کو, بات بات پہ وہ بیٹیاں دماغی مریض بن جاتی ہیں. تو کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کیا بات کس وقت کرنے کی ہے, تو ٹارچر کر کر کے بچیوں کو دماغی مریض بنا دیا ہوتا ہے. بعض دفعہ ساسوں نے بنا دیا ہوتا ہے, بعض دفعہ بہو نے ساس کو بنا دیا ہوتا ہے. یہ گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو نفسیاتی ڈاکٹر وہ سمجھ لیتی ہے کہ بھئی اس کا پرابلم ہے کیا, وہ اگلواتی ہے کہ آپ کی ٹینشن ہے کیا, تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس طرح سے عاملوں کے پاس لے جانا اور بچوں کو کٹوانا پٹوانا, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے.